بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ہمارا مسواک کے ٹاپک کا پروگرام چل رہا ہے، یہ دوسری ویڈیو ہے مسواک کے اوپر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تو مسواک سے دھن مبارک کی صفائی کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک میں صفائی اور رب کی خوشنودی کا باعث ہے۔ مسواک منہ کی صفائی اور رب کی خوشنودی کا باعث ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ مسواک کے بارے میں بکثرت احادیث مروی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے پہلے سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر مسواک کی تھی۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں بڑی کثرت سے مسواک کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے تمہیں بڑی کثرت سے مسواک کرنے کا حکم دیا ہے۔ مسواک کے لیے بہترین چیز جال یعنی پیلو کے درخت کی شاخ ہے۔ کسی نامعلوم درخت کی ٹہنی سے مسواک کرنا ٹھیک نہیں۔ وہ درخت زہریلا بھی ہو سکتا ہے، اور کیا پتہ ہو سکتا ہے وہ زہریلا اثر ہو۔ اس زہریلے اثر کی وجہ سے مسواک کے استعمال میں اعتدال سے کام لینا چاہیے، کیونکہ حد سے زیادہ مسواک کرنے سے دانتوں کی چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے اور اس کی حفاظتی تہ متاثر ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ان پر معدے سے اٹھنے والے بخارات اور میل کچیل کا اثر پڑ سکتا ہے، لیکن اکثر اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے تو دانت بھی صاف ہو جاتے ہیں اور مسحورے بھی مضبوط ہوتے ہیں، زبان بھی صاف ہوتی ہے، دانتوں پر جم جانے والی تہ بھی ختم ہو جاتی ہے، منہ کی بو خوشگوار شکل اختیار کر لیتی ہے، دماغ صاف ہو جاتا ہے اور بھوک خوب لگتی ہے۔ مسواک کے استعمال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے عرق گل سرخ میں تر کر کے استعمال کیا جائے۔ سب سے زیادہ فائدوں والی مسواک اخروٹ کی جڑ کی مسواک ہے۔ تفسیر کے مصنف نے فرمایا ہے، اتباع کہتے ہیں کہ جو شخص ہر 5ویں دن یہ مسواک کرے اس کے سر کی گرانی ختم ہو جائے گی، حواس کی صفائی ہو جائے گی اور ذہانت بڑھ جائے گی۔ مسواک کے بہت سے فائدے ہیں، مثلا اس کی وجہ سے منہ صاف ہوتا ہے، مسحورے مضبوط ہوتے ہیں، بلغم ختم ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے، دانتوں پر جمع ہوا میل اتر جاتا ہے، معدہ تندرست ہو جاتا ہے، آواز صاف ہوتی ہے، کھانا ہضم کرنے میں مدد ملتی ہے، گلے کی آواز والی رگیں نرم ہو جاتی ہیں، نماز ذکر اور تلاوت کے شوق اور ہمت میں اضافہ ہوتا ہے، نماز کے دوران میں ہونے والی سستی اور غنودگی ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، یہ فرشتوں کو اچھی لگتی ہے، اس سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسواک کرنا ہر وقت مستحب ہے، البتہ وضو کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت، نیند سے بیدار ہونے اور منہ میں بو پیدا ہونے پر مسواک کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان روزے سے ہو یا اس کے روزہ نہ ہو،
دونوں صورتوں میں دن اور رات میں کسی بھی وقت مسواک کر لی جائے تو یہ مستحب ہے، کیونکہ مسواک کی احادیث میں عموم ہے اور روزے دار کو اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ روزے سے نہ ہونے کی نسبت روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طلب زیادہ ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں مسواک منہ کی صفائی کا باعث ہے اور روزے دار کے لیے پاکیزگی کے حصول کا اہتمام افضل عمل میں شامل ہے۔ سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔